کیا آپ جانتے ہیں کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ اور کیا پھر بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہوئیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فیض یاب ہوئیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ام معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ بکری ہے جو کمزوری کی وجہ سے دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی اور یہیں کھڑی رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کی کھیری میں کچھ دودھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ بڑی لاغر ہے، اس میں دودھ کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دھو لوں؟ انہوں نے کہا، اگر اس میں کوئی دودھ ہے تو بڑی خوشی سے لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی کھیری کو اپنے ہاتھ سے مس کیا، فوراً اس میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا برتن لے آؤ۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دھونا شروع کیا۔ اس میں جاگ اٹھنے لگی، یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با اصرار پہلے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا۔ جب سب نے خوب سیر ہو کر پی لیا تو آخر میں اس ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد ابو معبد اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر لے آئے۔ انہوں نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، اے ام معبد، یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی؟ گھر میں تو کوئی شیردار جانور نہیں تھا اور جو بکری تھی اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا نہیں، باخدا ہمارے پاس سے ایک مبارک آدمی گزرا ہے۔ اور پھر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کے شوہر نے کہا، ان کا حلیہ تو بیان کرو، خدا کی قسم مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں قریشی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ام معبد کہنے لگی، میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا، نہ بڑی ہوئی تون اسے معیوب بنا رہی تھی، نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بہت خوبرو، آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں لمبی، اس کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم سرمگی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پربکار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور برونق ہوتا۔ شیریں گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بیہودہ۔ گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جڑ رہے ہوتے۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھا تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دو شاہوں کے درمیان ایک شاہ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سرسبز، شاداب اور کداور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو فوراً اس کو بجا لاتے۔ سب کے محدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سرور خوبا شاہ حسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دلکش اور دل آویز حلیہ سنا تو وہ کہنے لگے، با خدا یہ وہی شخص ہے جس کی جستجو میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل کرتا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک ایسا تھا کہ کفار مکہ بھی ان سے فیض یاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا منصب عطا کیا ہے کہ جو کسی نبی کا نہیں ہو سکتا، اور بے شک قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔
اور یہی ہر سچے مسلمان کا ایمان ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔